درِ نایاب کا اس کے دیور جنید کے ساتھ کوئی چکر چل رہا ہے، ابھی تک اس بات کا سب کو نہیں پتا تھا۔ تانیہ درِ نایاب کو اس کے محلے میں بدنام کرنے کے لیے اپنے شیف لقمان کے ذمے یہ کام لگاتی ہے، جو درِ نایاب کے محلے میں ایک ایک کو پکڑ کے یہ قصہ سناتا ہے کہ آپ کو یاد ہے نا، نعیم کی بہن درِ نایاب کا اس ملک کے بہت نامی گرامی بزنس مین زاویار کے ساتھ رشتہ ہوا تھا، تو اس درِ نایاب نے اپنے ہی دیور جنید کے ساتھ چکر چلا لیا تھا، اس کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی۔ جب یہ بات درِ نایاب کے گھر تک پہنچتی ہے تو نعیم اور دادی کو تو یہی لگتا ہے کہ اس سب کے پیچھے نگہت کا ہاتھ ہے، اس لیے وہ اسے اچھی خاصی سنا دیتے ہیں کہ آخر تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی درِ نایاب کو یوں بدنام کرنے کی، جس پہ نگہت بھی اپنا سر پیٹ کے بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بھلا میں ایسا کیوں کروں گی، جبکہ میرا بھی باہر آنا جانا ہے، سب کے ساتھ ملنا ملانا ہے۔ میں تو خود نہیں چاہتی تھی کہ درِ نایاب کی یہ بات باہر کسی کو پتہ چلے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ اب میں اور میرے بچے لوگوں کا سامنا آخر کیسے کریں گے۔ اب جب نگہت اتنا واویلا مچاتی ہے تو گھر والوں کو یہ تو یقین آ جاتا ہے کہ اس سب کے پیچھے کم سے کم نگہت کا ہاتھ نہیں ہے، لیکن پھر سب گھر والے کہتے ہیں کہ بدنامی تو بہرحال ہو رہی ہے نا، اب ہمیں اس کا حل ڈھونڈنا چاہیے۔ جس پر نگہت کو ایک پلان سمجھ آ جاتا ہے اور وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ کم سے کم زاویار کی مجھے اتنی تو سمجھ آ گئی ہے کہ وہ انتہائی ڈھیٹ انسان ہے، نہ تو وہ درِ نایاب کو اپنے گھر میں بسانا چاہتا ہے اور نہ ہی اسے طلاق دے کے آزاد کرنا چاہتا ہے۔ اب ہمیں ہی درِ نایاب کے لیے کچھ کرنا ہوگا، بس اب آپ درِ نایاب کے لیے خلا کا کیس کریں اور خلا کے بعد ہم درِ نایاب کی کسی بہتر جگہ پہ شادی کر دیں گے۔ ایک دفعہ درِ نایاب اپنے گھر کی ہو جائے گی تو محلے والوں کی چلتی زبانیں بھی بند ہو جائیں گی۔ نعیم کو بھی لگتا ہے کہ اب درِ نایاب کی زاویار سے خلا ہو ہی جانی چاہیے، لیکن وہ اپنی بیوی نگہت سے کہتا ہے کہ اتنی بدنامی کے بعد بھلا کون میری بہن کا ہاتھ تھامے گا، جس پہ نگہت کچھ دیر سوچنے کے بعد کہتی ہے کہ اس کے لیے بھی میرے دماغ میں بہت اچھا آئیڈیا آیا ہے، اگر آپ ایک دفعہ میرا ساتھ دیں تو درِ نایاب کو بھی ہم منا ہی لیں گے۔ دیکھیں نا، درِ نایاب اور جنید بدنام تو ہو ہی چکے ہیں، اگر ایک دفعہ زاویار سے خلا ہو جاتی ہے تو ہم درِ نایاب کا نکاح جنید سے ہی کر دیتے ہیں، اس بدنامی کو ختم کرنے کا یہی واحد حل ہے میرے پاس۔ اور دوسری طرف تانیہ تو درِ نایاب کو اس کے محلے میں بدنام کرنے کے بعد بہت ہی مطمئن اور خوش بیٹھی ہے، کیونکہ پہلے تو زاویار نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ درِ نایاب کو کبھی طلاق نہیں دے گا۔ تانیہ سوچتی ہے کہ اب جب درِ نایاب اتنی بدنام ہو جائے گی، سوشل میڈیا پہ بھی درِ نایاب اور جنید کے قصے عام ہوں گے، تو پھر بھلا زاویار اتنی بدنام لڑکی کو اپنے نام کے ساتھ کب تک جوڑے رکھے گا، آخر کار تنگ آ کے اسے اس رشتے سے آزاد کر ہی دے گا، کیونکہ زاویار کے لیے سب سے اہم اس کی عزت ہے۔ تانیہ سوچتی ہے کہ شاید درِ نایاب کو اس رشتے سے باندھے رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بہرحال وہ حیدر کی ماں تو ہے اور کبھی بھی حیدر کے لیے اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو تانیہ اس کے لیے بھی پلان بنا لیتی ہے۔ اب وہ پوری کوشش کرے گی کہ زاویار اور باقی سب گھر والوں کے سامنے بھی یہ شو کرا سکے جیسے وہ حیدر کے ساتھ بہت اٹیچڈ ہو چکی ہے اور درِ نایاب سے کہیں بہتر ماں ثابت ہو سکتی ہے۔ اب زاویار کے آفس سے آنے کا وقت ہوتا ہے تو تانیہ جمیلہ کو کال کر کے کہتی ہے کہ جلدی سے حیدر کو تیار کر کے اور اس کا فیڈر بھی بنا کے میرے پاس چھوڑ جاؤ، لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھنا کہ گھر میں سے کسی کو بھی اس بات کا پتہ نہ چلے، اور اگر گھر والے یا زاویار صاحب پوچھیں کہ حیدر صبح سے کہاں تھا تو تم نے یہی کہنا ہے کہ وہ تو صبح سے تانیہ بی بی کے پاس تھا۔ اب جیسے ہی زاویار کی گاڑی کا ہارن سنائی دیتا ہے تو تانیہ میڈم فٹافٹ اپنے ڈرامے پہ عمل کرنا شروع کر دیتی ہیں، حیدر کو لے کے چہل قدمی کرتے ہوئے باہر کی طرف آ جاتی ہیں، جیسے وہ تو صبح سے حیدر کے ساتھ ہی باتوں میں مصروف ہیں، اب میں اپنے بیٹے حیدر کو پول کی سیر کراؤں گی۔ جب زاویار قریب آتا ہے تو تانیہ کہتی ہے کہ زاویار شکر ہے کہ حیدر اس گھر میں ہے، میرا تو اس کی وجہ سے وقت بہت ہی اچھا گزرتا ہے، سارا دن میں اپنے بیٹے کے ساتھ باتیں کرتی ہوں، ہم دونوں تو ایک دوسرے کے ساتھ بہت اٹیچڈ ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف جنید کو غضنفر اور نگار کال کر کے کہتے ہیں کہ آخر اس کی اتنی ضد کی وجہ کیا ہے، جب اس کے لیے اپارٹمنٹ کا انتظام کر دیا گیا ہے تو پھر وہ کہاں رہ رہا ہے، اپنے اس اپارٹمنٹ میں شفٹ کیوں نہیں ہو جاتا۔ جنید صاف کہہ دیتا ہے کہ جب آپ لوگوں نے اپنے گھر سے نکال دیا ہے تو پھر مجھے آپ کے کسی احسان کی ضرورت نہیں ہے۔ غضنفر کے دماغ میں یکدم آتا ہے کہ کہیں جنید اس درِ نایاب کے گھر پہ تو نہیں،
اس لیے فوراً جنید سے کہتا ہے کہ جنید ایک بات یاد رکھنا کہ اگر مجھے پتہ چلا تمہارا در نایاب سے ابھی تک رابطہ ہے یا تم اس کے ساتھ ہو تو تمہارا بھائی تمہیں چھوڑے گا نہیں اور میں ویسے ہی تمہیں اپنی پوری پراپرٹی سے آگ کر دوں گا۔ یہ بات سن کے تو جنید کو شدید غصہ آتا ہے، اپنے فادر سے کہتا ہے کہ آپ لوگ مجھے کیا آگ کریں گے، میں خود ہی آپ سب گھر والوں کو آگ کرتا ہوں۔ میرا آپ سب سے نہ کوئی رشتہ ہے نہ واسطہ، ایسے ہوتے ہیں ماں باپ، ایسا ہوتا ہے بھائی۔ کیا آپ لوگوں کو اپنی ہی پرورش پہ یقین نہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بیٹا کوئی ایسی گری ہوئی حرکت کر سکتا ہے، اپنی ہی بھابھی کے ساتھ چکر چلا سکتا ہے؟ آپ لوگوں نے بھی سنی سنائی باتوں پہ یقین کر کے اپنے بیٹے کو اس طرح بے سہارا چھوڑ دیا، وہ بھی اتنے مشکل وقت پہ۔ غضنفر تو جب اپنے بیٹے کی یہ بات سنتا ہے تو کافی ایموشنل ہو کے سوچنے پر بھی مجبور ہو جاتا ہے کہ کہیں ہم غلط تو نہیں کر رہے، کہیں واقع ہی جو کچھ ہم نے کہا سنا وہ جھوٹ تو نہیں ہے۔ لیکن زاویار اپنے باپ کی یہ بات سننے کے بعد بھی کہتا ہے کہ مجھے 100% یقین ہے کہ یہ سب جھوٹ نہیں ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس در نایاب اور جنید کو ایک ساتھ پکڑا ہے۔ دراصل تانیہ زاویار کا مائنڈ میک اپ ہی کچھ ایسا کر چکی ہے کہ زاویار اس جھوٹ کو سچ ماننے پر مجبور ہو چکا ہے۔ دوسری طرف چونکہ در نایاب کے بھائی نے خلا کا کیس کر دیا ہے تو جب پیپر زاویار کے گھر پہنچتے ہیں تو زاویار اپنے گھر والوں سے کہتا ہے کہ اب تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو چکا ہے، خود ہی بتائیں کہ بھلا در نایاب کو مجھ سے خلا لینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ظاہر ہے کہ وہ آگے شادی کرنا چاہتی ہے اور جنید پہلے ہی تانیہ کو طلاق دے چکا ہے، تو یہ سب ان لوگوں نے پلاننگ کے تحت کیا ہے۔ دراصل یہ دونوں اپنی راہ ہموار کر رہے تھے۔ نگار اور غضنفر زاویار سے کہتے ہیں کہ بہتر یہی تھا کہ تم ہی اسے طلاق دیتے اور یہ معاملہ خاموشی سے رفع دفع ہو جاتا۔ ہمیں تو ڈر ہے کہ کہیں سوشل میڈیا پہ اس ایشو کو اچھالا نہ جائے۔ بہرحال نگار اپنے بیٹے کو سمجھاتی ہے کہ جب اس نے خلا کا کیس کر ہی دیا ہے تو بہتر یہی ہے کہ اس معاملے کو جلد از جلد رفع دفع کرنے کی کوشش کرو۔ پھر یوں ہی کچھ دن گزر جاتے ہیں تو غضنفر نوٹ کرتا ہے کہ زاویار کو بالکل ہی چپ لگ گئی ہے، تنہا اور اداس رہنے لگا ہے، تو وہ نگار سے کہتا ہے کہ ہمیں زاویار کے لیے کچھ سوچنا چاہیے۔ میں سوچتا ہوں کہ کیوں نہ ہم اس کی شادی کرا دیں تاکہ وہ زندگی میں موو آن کر سکے، جس پہ نگار کہتی ہے کہ زاویار اتنی جلدی تو شادی کے لیے نہیں مانے گا، جس پہ غضنفر کہتا ہے کہ میں کب کہہ رہا ہوں کہ کل ہی اس کی شادی کرا دو، ہمیں اس سے بات کرنی چاہیے، اسے کچھ وقت دینا چاہیے، اور جب وہ رضامندی کا اظہار کر دے تو میں سوچ رہا ہوں کہ تانیہ کے ساتھ اس کی شادی کروا دیں۔ اتفاق سے تانیہ غضنفر اور نگار کی یہ سب باتیں سن لیتی ہے اور خوشی سے اس کا برا حال ہوتا ہے کہ فائنلی وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ ہی چکی ہے۔ لیکن وہ چونکہ زاویار کو مکمل طور پہ حاصل کرنا چاہتی ہے، اسے یہ بات بہت بری لگتی ہے کہ زاویار کی ساری توجہ اپنے بیٹے حیدر کی طرف ہے، تو اب وہ حیدر سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے پلان بناتی ہے، سب گھر والوں کو آؤٹنگ کے لیے کہتی ہے کہ گھر میں بہت زیادہ اداسی ہو گئی ہے، کیوں نہ کل ہم سب مل کے کہیں باہر گھومنے چلیں، اور پھر جمیلہ سے کہہ دیتی ہے کہ جب ہم باہر جائیں گے تم نے در نایاب کو کال کر کے بتا دینا ہے کہ حیدر گھر پہ اکیلا ہے، اگر وہ ملنے کے لیے آئے اور حیدر کو یہاں سے لے جانا چاہے تو تم نے اس کی مدد کرنی ہے۔ اب یوں ہی ہوتا ہے، جمیلہ جب در نایاب کو یہ سب بتاتی ہے تو در نایاب بہت خوش ہوتی ہے، دادی سے کہتی ہے کہ آخر حیدر سے ملنے کی ایک امید جاگی ہے، کیونکہ جمیلہ کی کال آئی تھی کل سب لوگ گھر پہ موجود نہیں ہوں گے۔ اب ظاہر ہے کہ جب در نایاب حیدر کو ملنے جائے گی تو جمیلہ اسے کہے گی کہ آپ حیدر کو لے کے یہاں سے چلی جائیں، لیکن جب کوئی پوچھے تو یہی شو کرانا ہے کہ آپ چھپ چھپ کے چوری گھر میں آئی تھیں، کیونکہ میں سب گھر والوں سے یہی کہوں گی کہ میں نے صرف آپ کو حیدر کو لے کے گیٹ سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا، کافی شور مچایا، لیکن تب تک آپ جا چکی تھیں۔ اب جب سب گھر والے واپس آئیں گے اور یہ سب پتہ چلے گا تو تانیہ گھر والوں کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرے گی کہ کیا ہو گیا، حیدر کہیں اور تو نہیں اپنی ماں کے ہی پاس ہے، ویسے بھی میں نوٹ کر رہی تھی کہ وہ کافی دن سے رو رہا تھا، اس کی طبیعت بھی اپسیٹ تھی، تو ماں سے بہتر بھلا بچے کی کیئر کون کر سکتا ہے، میرا تو خیال ہے اسے کچھ دن در نایاب کے پاس رہنے ہی دیں، اور زاویار کو بھی سمجھانے کی کوشش کرے گی کہ زاویار ویسے بھی تو آپ سارا دن آفس میں رہتے ہیں، حیدر گھر پہ اکیلا ہوتا ہے، اب اگر وہ اپنی ماں کے پاس ہے تو اس میں اتنا ایموشنل ہونے کی کیا ضرورت ہے، وہ یہاں رہے یا وہاں رہے گا تو آپ کا ہی بیٹا نا۔ تو ناظرین کیا لگتا ہے، کیا فائنلی تانیہ اور زاویار
اور پھر جنید اور در نیاب کی شادی ہو جائے گی، جس کے بعد جا کے تانیہ اور زاویار کو سمجھ آئے گی کہ ان لوگوں نے کتنے خسارے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ جنید، در نیاب اور حیدر ایک مکمل فیملی کے طور پہ خوشحال زندگی گزاریں گے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے اظہار کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔